السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، اس کے پہلے ہم نے کئی سبق کے ویڈیو کور کیے ہیں۔ آج جو ہے آپ کو ایس ایس سی یعنی 10ویں جماعت کا جغرافیہ کا پیپر پیٹرن پر گفتگو کی جائے گی۔ طلبہ پوچھتے رہتے ہیں کہ پیپر کیسا ہوگا، چونکہ پچھلے سال بھی جغرافیہ کا پیپر نہ ہونے کی وجہ سے بچوں کے پاس پیپر بھی کم موجود ہے۔ تو سب سے پہلے میں یہ دیکھتا ہوں کہ آپ کے چیپٹرز ہیں، چیپٹر وائز مارکس ڈسٹریبیوشن کیا ہے۔ آپ کا ایس ایس کا جو سیکنڈ پیپر ہے جغرافیہ کا 40 نمبر پر مشتمل ہے۔ کل 9 اسباق ہیں آپ کے، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ پہلا سبق ہے فیلڈ وزٹ یعنی علاقائی سیر، جس میں 4 نمبر کا سوال پوچھا جاتا ہے، آپشن کے ساتھ 5 نمبر ہے۔ لوکیشن اینڈ ایکسٹینٹ یعنی محلق اور وسط دوسرا سبق ہے، 4 نمبر 6 نمبر آپشن کے ساتھ۔ تیسرا سبق ہے، اس میں 4 ہے اور 6 نمبر آپشن کے ساتھ۔ آب و ہوا چوتھا سبق ہے، 4 نمبر 6 آپشن کے ساتھ۔ نیچرل ویجیٹیشن اینڈ وائلڈ لائف یعنی قدرتی نباتات اور حیوانی زندگی 5 نمبر کے سوالات۔ آب و ہوا 5 نمبر۔ انسانی بستیاں سبق نمبر 7 5 نمبر۔ اکانومی اینڈ آکوپیشن یعنی معیشت اور پیشے سبق نمبر 8 4 نمبر۔ اور آخری سبق ہے 9واں ٹورزم ٹرانسپورٹ اینڈ کمیونیکیشن، یہ 5 نمبر، یعنی عموماً جو اسباق ہے 4 اور 5 نمبر پر مشتمل ہے۔ تقریباً ایک جیسے ویٹیج ہیں اسباق کے، تو کل 60 یا 61 نمبرز ہوتے ہیں آپشن کے ساتھ، اور کل کمپلسری مارکس آپ کے ہیں 40۔ یعنی کوئی سبق آپ کو ایوائڈ نہیں کرنا ہے، ہر سبق اہمیت کا حامل ہے۔ اس طرح سے آپ دیکھیں تو پیپر پیٹرن کو، جو کہ سوال نمبر 1 سے ہم شروع کرتے ہیں، کل 7 سوالات پوچھے جاتے ہیں اس کے اندر۔ سوال نمبر 1 سے سوال نمبر 7 تک کس کویشچن کی نوعیت کیا ہے اس کے بارے میں ہم دیکھیں گے۔ سوال نمبر 1 ایک نمبر کے 4 سوالات پوچھے جاتے ہیں، جن میں کئی کیٹیگریز کے سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ ان میں سب سے اہم سوال ہے خانہ پوری کا، یعنی جملہ دیا رہتا ہے، اس میں متبادل کے ساتھ جملے کو مکمل کرنا ہے۔ 4 میں سے کوئی ایک جو آپشن صحیح ہوگا اس کو لکھ کر کے جملہ آپ مکمل کریں گے۔ یہ خانہ پوری کا سوال ہو گیا۔ خانہ پوری کے علاوہ دوسرے بھی قسم کے سوالات اس میں پوچھے جاتے ہیں، جیسے صحیح تعلق پہچاننا ہے، یا زنجیر مکمل کرنا ہے، یا چوکون میں صحیح کا نشان لگانا ہے۔ چوکون میں صحیح کا نشان، اس میں 4 آپشن دیے رہتے ہیں، سامنے چوکون بنا ہوگا، 3 غلط ہوگا اور 1 صحیح ہوگا۔ جو جملہ یا اسٹیٹمنٹ لکھا ہوگا اس کے متعلق 4 آپشن ہوں گے۔ تو اس طرح مختلف کیٹیگریز کے سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ سوال نمبر 1 میں ایک نمبر کے 4 سوالات، ان میں کوئی آپشن نہیں ہے، تمام کمپلسری کویشچنس ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے، جس میں خاص سوال تو جوڑیوں کا ہے۔ ایک نمبر کی 4 جوڑیاں پوچھی جاتی ہیں، لیکن صرف جوڑیاں نہیں پوچھی جاتی، اس کے علاوہ بھی مختلف قسم کے سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ یعنی سوال نمبر 2 میں ایک نمبر کے 4 سوالات ہیں، تو کل 4 نمبر، اس میں بھی کوئی آپشن نہیں ہے۔ اس میں مناسب جوڑیاں لگانا ہے۔ عموماً جوڑیوں کے کالم میں ایک ایکسٹرا جوڑی دی رہتی ہے، یا غلط جوڑی پہچاننا ہے۔ جوڑیاں دی گئی ہوئی 4 جوڑی دی رہتی ہے، 3 صحیح ہے اور 1 غلط جوڑی دی ہوئی، غلط جوڑی کی پہچان کرنا ہے۔ اسی طرح زنجیر مکمل کرنے کے لیے بھی سوال پوچھا جاتا ہے۔ بیانات کو صحیح ترتیب میں لگانا یا الگ جز پہچاننا، اس طرح کے سوالات ہیں۔ جیسے بیانات کو صحیح ترتیب میں لگانا، مثال کے طور پر آپ کو علاقائی سیر میں سے 4 جملے دیے گئے ہیں، کہ جیسے وقت کے لحاظ سے آپ علاقائی سیر کے دوران کون سا کام پہلے کریں گے، اس کے لحاظ سے جملے کو ترتیب میں لگانا ہے۔ جیسے آخری مرحلہ ہے اس کا روداد لکھنا، اور روداد لکھنے کو ہم دوسرے یا تیسرے نمبر پر لکھ دیں گے، پہلے نمبر پر کچھ اور ہوگا، تیسرے نمبر پر کوئی اور جملہ ہوگا۔ اس طرح سے ترتیب لگانا ہے آپ کو۔ مختلف سبق میں سے مختلف قسم کے سوالات ایسے اس میں بنتے ہیں ترتیب لگانے کے۔ یا بیانات کی صحیح ترتیب لگانے کے علاوہ الگ جز پہچاننا، مثلاً جو ہے 3 جز ایک جیسے ہوں گے، ایک الگ ہو، جیسے بھارت میں ریاستوں کی راجدھانیوں کے نام دیے گئے ہیں، 3 جز الگ، 3 کیٹیگریز دی گئی ہے،
3 रियासत और 3 राजधानियों के नाम, लेकिन एक रियासत ब्राज़ील की दी गई, उसकी राजधानी का नाम दिया गया है, इसका मतलब वो अलग है। इस तरह से अलग किस्म के जुज़ दिए रहेंगे, उसमें से एक जुज़ जो मुख्तलिफ होगा उसको पहचानना है। सवाल नंबर 3 है, सवाल नंबर 3 में भी मुख्तलिफ किस्म के सवालात पूछे जाते हैं। अजीज़ तलबा, इसमें ऑप्शन के साथ 5 या 6 सवाल, ये 5 यहाँ लिखा हुआ है, 5 यहाँ 6 भी हो सकता है, लेकिन कंपलसरी क्वेश्चन आपका 4 ही है। इसमें कई तरह के सवालात किए जाते हैं। एक जुमले के जवाब लिखने के लिए सवाल पूछा जाए, यानी 4 सवालात दिए हों, 5 सवालात दिए होंगे, 5 में से 4 सवाल कोई जिसका जवाब हम एक जुमले में या एक लफ्ज़ में लिख सकते हैं, ऐसे 4 सवालात होंगे। या दूसरी कैटेगरी के सवालात है बयानात की किस्म पहचानना, बयान दिए होंगे उसमें कोई किस्म अगर तलाश करना है, किस किस्म का वो जुमला है वगैरह वगैरह। नाम लिखना 5 में से कोई 4, ये तो छोटे छोटे सवालात हो गए, यानी एक एक नंबर के 4 सवालात पूछे जा सकते हैं। दूसरा ये हो सकता है मुख्तसर नोट या फ़र्क लिखना, 2 सवाल। तो अगर ये सवाल पूछा जाएगा तो ये 2-2 नंबर के 4 सवालात आएंगे, यानी 2 फ़र्क लिखने के लिए या 2 मुख्तसर नोट लिखने के लिए। तो इसमें ऑप्शन के साथ ये 6 नंबर का हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि 2-2 नंबर के 3 सवाल पूछे जाएंगे, 2 हल करना होगा आपको। कंपलसरी क्वेश्चन 4 ही है, ऑप्शन बढ़ जाएगा, यानी 2 तरह के सवालात इसमें पूछे जाएंगे। एक एक नंबर के 4 सवालात पूछे जाएं, एक एक नंबर के 4 सवालात पूछे जाएं, या 2-2 नंबर के 2 सवाल पूछे जाएं। इस तरह से फ़र्क लिखने के लिए या मुख्तसर नोट लिखने के लिए पूछा जा सकता है। तो ये सवाल नंबर 3 था। सवाल नंबर 4 देखिए। सवाल नंबर 4 में ये 2 पार्ट है। नक्शे की मालूमात दिखाना है, इशारिया मुकम्मल करना है, यानी भारत या ब्राज़ील का नक्शा दिया गया होगा और उसमें एक एक नंबर के 4 सवालात, यानी 4 मालूमात नक्शे में दिखाना है। एक नंबर के 4 सवालात, 6 दिया जाएगा ऑप्शन के साथ, 4 हल करना है। याद रखिए, भारत के नक्शे में भरने के लिए पूछा जा सकता है या ब्राज़ील, कोई एक ही पूछा जाएगा, भारत का नक्शा या ब्राज़ील का नक्शा भरने के लिए कोई एक ही मुल्क की मालूमात जो है पूछी जाएगी। तो इस तरह सवाल नंबर 4 का अलिफ हो गया। याद रखिए, इस सबक में हम अलग एक वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह, इसमें किन किन बातों को ध्यान में रखना है। ख़ास तौर पर इसमें 4 मालूमात जो भरनी है उसका इंडेक्स भी बनाना ज़रूरी है, इशारिया मुकम्मल करना ज़रूरी है। इसी तरह मालूमात की मदद से जो नक्शा भरना है, ये सवाल अलिफ हो गया हमारा, भारत या ब्राज़ील का। सवाल नंबर 4 का बे, ये दूसरा टुकड़ा है, दूसरा हिस्सा है। ये भी एक एक नंबर के 4 सवालात हैं। 4 नंबर का सवाल है, 6 नंबर का पूछा जाएगा, यानी ये मैप ऑब्जर्वेशन है, नक्शा ख्वानी है। कोई एक नक्शा भारत का या ब्राज़ील का, अमूमन आपकी दरसी की किताब में जो असबाक में नक्शे दिए गए हैं उन्हीं में से कोई एक नक्शा दिया जाता है और उसकी नक्शे के नीचे 6 सवालात लिखे होंगे। नक्शे को पढ़ना है, सवाल पढ़िए, नक्शे का मुशाहिदा कीजिए और सवाल का जवाब तलाश करके मुख्तसर में आप जवाब लिखिए। इस तरह 4 सवालात के जवाब, बहुत ही आसान ये हिस्सा होता है कि सवाल भी आपके सामने और जवाब भी आपके सामने है। इस तरह से एक एक नंबर के 4 सवालात हल करने हैं। सवाल नंबर 4 बे में, यानी नक्शे का मुशाहिदा करके सवाल का जवाब लिखना। तो आपके किताब में जितने नक्शे दिए गए हैं आप उसकी मशक कर लें। किताब के अंदर भी ऐसे सवालात दिए रहते हैं एरो की शक्ल में, उसको आपको पढ़ लेना है। सवाल नंबर 5 जोग्राफियाई वजूहात, बहुत ही अहम सवाल है। 6 नंबर का सवाल पूछा जाता है, यानी 3-3 नंबर के 2 सवालात। तो कभी 4 और कभी 3 सवालात पूछे जाते हैं। तो 4 सवालात पूछा गया, 4 में 2 आपको हल करने हैं। याद रखिए, जोग्राफियाई वजूहात 6 नंबर काफ़ी अहम है और इसका आप जो है ख़्याल रखिए कि पॉइंट वाइज जवाब लिखें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि एग्ज़ामिनर को आसानी होती है पेपर को चेक करने में। तो पॉइंट वाइज जवाब लिखा जाए जोग्राफियाई वजूहात के। इसी तरह मुख्तसर नोट और फ़र्क वगैरह के भी जवाबात आप पॉइंट वाइज लिखें। तो वजूहात के बहुत सारे सवालात मश्क में दिए गए हैं और कई सवालात गैर मश्की भी आते हैं। मसलन ब्राज़ील
کہ جنگلات کو دنیا کا پھیپھڑا کہتے ہیں؟ یہ سوال بورڈ میں پوچھا جا چکا ہے، جبکہ یہ مشق میں نہیں دیا گیا ہے لیکن کتاب کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح سے بہت سارے مشقی اور کئی غیر مشقی سوالات بھی کیے جاتے ہیں۔ آپ کو پورا سبق پڑھنا ہے۔ سوال نمبر 6، یعنی 5 میں آپ کو 3 نمبر کے 2 سوال حل کرنے ہیں، یہ 6 نمبر کا ہو گیا۔ سوال نمبر 6، سوال نمبر 6 کا بھی 2 حصہ ہے، 2 جز ہے سوال نمبر 6 کا۔ یہ 2 جز کیا ہے؟ سوال نمبر 6 الف اور سوال نمبر 6 بے۔ سوال نمبر 6 الف اور بے میں یہ آپ کے اوپر منحصر ہے، یا کر کے سوال دیا جاتا ہے، آپ سوال نمبر 6 الف حل کیجئے یا سوال نمبر 6 بے حل کیجئے۔ لیکن سوال نمبر 6 الف کے متعلق میں نے ابھی ریسنٹلی ایک ویڈیو اپلوڈ کیا تھا، جس میں ہم نے ترسیم کے متعلق ذکر کیا تھا، سادہ ستونی اور سادہ خطی ترسیم، یعنی بار ڈائیگرام اور لائنیئر ڈائیگرام کیسے بنایا جائے گا، اس کے متعلق ایک ویڈیو اپلوڈ کیا جا چکا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا۔ تو سوال نمبر 6 الف میں ترسیم بنانا ہے، یعنی گراف تیار کرنا ہے۔ آپ گراف پیپر پر ڈائیگرامس بنانے ہیں، ایک اعداد و شمار دیا جائے گا، آپ اس کو غور سے پڑھیے اور جیسی ہدایت دی گئی ہے اس کے مطابق آپ ڈائیگرام بنائیے۔ عموماً سادہ ستونی یا سادہ خطی ترسیم بنانے کے لیے پوچھا جاتا ہے۔ یہ سوال ہو گیا 3 نمبر کا۔ یہ سوال جو ہے 2 ٹکڑوں میں ہے۔ یہ 3 نمبر ترسیم ڈرا کرنے کے لیے ہے، اور 3 نمبر اسی جو ترسیم آپ بنائیں گے اسی ترسیم کے متعلق 3 سوال نیچے دیا گیا ہوگا، ایک نمبر کے 3 سوالات، اس کو بھی آپ کو حل کرنا ہے، یعنی یہ ہو گیا 6 نمبر کا۔ 3 ترسیم ڈرا کرنے کے لیے اور 3 جو ہے نمبر ہے سوال کا جواب لکھنے کے لیے۔ یہ سوال نمبر 6 کا الف ہوگا، یا کر کے یہاں دیا گیا ہے، آپ سوال نمبر 6 الف حل کیجئے یا سوال نمبر 6 بے۔ عموماً سوال نمبر 6 بے حل کرنا زیادہ آسان ہوتا ہے، لیکن یہ آپ کی چوائس کے اوپر ہے، آپ کیا کرتے ہیں۔ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ سوال نمبر 6 بے میں اگر سوال کے جوابات بالکل درست ہیں آپ کے، تو بالکل آپ حل کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، یا پھر سوال نمبر 6 الف آپ حل کریے۔ یہ وقت کو دیکھ کر کے آپ بورڈ امتحانات میں آپ طے کر لیں گے۔ یہ ترسیم کا مطالعہ کر کے جواب لکھنا ہے، یعنی کوئی ترسیم سادہ ستونی یا سادہ خطی یا کوئی اور ترسیم دی گئی ہوگی جس کا تعلق آپ کی کتاب سے ہوگا۔ آپ کی کتاب کی ہی کوئی ترسیم رہتی ہے اور اس ترسیم کے نیچے 6 سوالات دیے گئے ہوں گے، 6 میں سے 6 سوال کے جواب لکھنا ہے، یعنی ایک نمبر کے 6 سوالات، اس میں کوئی آپشن نہیں، 6 سوالات دیے جائیں گے۔ یہ بھی آسان سوال ہوتا ہے، تو یاد رکھیے آپ کو سوال نمبر 6 الف حل کرنا ہے یا سوال نمبر 6 بے حل کرنا ہے، دونوں میں سے ایک حل کرنا ہے۔ سوال نمبر 6 الف میں ترسیم بنانا ہے اور سوال کا جواب بھی لکھنا ہے، لیکن سوال نمبر 6 بے میں صرف اور صرف سوال کا جواب لکھنا ہے، کوئی ڈرا کرنا نہیں ہے۔ آخری سوال، سوال نمبر 7۔ عزیز طلبہ، یہ بہت ہی اہم سوال ہے، اور پورے پیپر پیٹرن کا آپ بھی سمجھیے کہ کل 8 پنجے 40، 20% حصہ ہوتا ہے سوال نمبر 8 جو ہے، 7 جو ہے یہ 20% ہے پورے پیپر پیٹرن کا، کیونکہ 8 نمبر کا سوال یہ ہے۔ تو اس طرح سے سوال نمبر 7 بہت ہی اہم ہے، اور عموماً جو بچے آؤٹ آف مارکس لاتے ہیں نمبرات اسی سوال نمبر 7 میں زیادہ تر کاٹا جاتا ہے۔ یاد رکھیے ان جوابات کو آپ پوائنٹ وائز لکھیں، اگر کہیں آپ کو ہیڈنگز کی ضرورت ہے تو ہیڈنگ لکھیے، جہاں پیراگراف کی ضرورت ہے وہاں پیراگراف چھوڑیے۔ اس طرح سے ہیڈنگ، پیراگراف اور پوائنٹ کا استعمال کرتے ہوئے ان سوالات کے جواب لکھنا ہے، اور یہ مفصل سوال ہے۔ 4 نمبر کے 2 سوال آپ کو حل کرنے ہیں، یعنی 8 نمبر، 4 نمبر کے 2 سوالات، 4 سوالات پوچھے جائیں گے، 4 میں سے 2 آپ کو حل کرنا ہے، اس کو کہتے ہیں مفصل سوال۔ عزیز طلبہ، یاد رکھیے یہ اس سوال میں اسٹینسل کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ بھارت یا برازیل کے متعلق جو بھی سوال پوچھے جائیں تو اس کے متعلق آپ اسٹینسل بھی بنائیں۔ مثلاً سوال اگر پوچھا گیا ہے کہ بھارت میں ساحلی علاقوں کی تفصیل پیش کیجیے، یعنی بھارت کی طبعی ساخت کا نام لکھیے اور ساحلی علاقے کی تفصیل پیش کیجیے۔ اب طبعی علاقے 5 ہیں، 5 کا آپ نام لکھیے اور ڈیٹیل میں آپ کو بیان کرنا ہے ساحلی علاقہ، تو ساحلی علاقہ آپ اسٹینسل بنا کر کے ساحلی علاقے کو آپ بنائیے۔ یہ ساحلی علاقہ ہے، مغربی اور مشرقی ساحل،
تو اسٹینسل میں ڈرا کر کے آپ ساحلی علاقے کو بنائیے، یہ ہو گیا اسٹینسل کا کام۔ اسی طرح سے کسی بھی علاقے کے متعلق اگر سوال پوچھا جاتا ہے، وہ بھارت کے متعلق ہو یا برازیل کے، تو بھارت یا برازیل کے اسٹینسل بنا کر کے آپ اس کو ضرور مکمل کیجئے، کیونکہ اس کو بھی ایک پوائنٹ مانا جائے گا۔ آؤٹ آف نمبر لانے کے لیے بہت ہی اہم ہے کہ اسٹینسل کا استعمال کیا جائے۔ تو یہ 4 نمبر کے 2 سوال ہو گئے۔ کبھی کبھار اس میں مختصر جواب یا وضاحت کے لیے پوچھا جاتا ہے، اس کو بھی آپ وضاحتیں اور مختصر جواب ممکن ہو تو پوائنٹ وائز آپ لکھیے۔ پوائنٹ وائز جواب لکھنے کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو جو پوائنٹس مطلوب ہوتے ہیں ایگزامنر وہ دیکھ لیتا ہے اور اس کو کاپی جانچنے میں آسانی ہوتی ہے۔ اگر جواب پوائنٹ وائز نہیں ہے، پیراگراف میں آپ نے لکھا ہے، بہت بڑا جواب لکھا ہے، تو اس کو پوائنٹ تلاش کرنے پڑتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ ممتحن کو جتنا آسانی ہوگی پیپر کو جانچ کرنے میں، اتنا ہی بہتر نمبر آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو عزیز طلبہ، اس طرح سے آپ پورے پیپر پیٹرن کو آپ سمجھیے اور اس کے متعلق اپنی تیاری کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔